بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک کیتھولک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے والد کے خاندان کے لوگ زیادہ تر پادری تھے، جبکہ میری والدہ ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا اور اولاد نرینہ تھا۔ بچپن ہی سے میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بہنیں مجھ سے کافی بڑی تھیں اور وہ ہر وقت اپنے اسکول کی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنا زیادہ تر وقت اپنی آیا کے ساتھ گزارتا تھا یا پھر کھیلنے کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میری زیادہ تر دوستیاں گھر سے باہر ہوئیں۔ میرے دوستوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو اتفاق سے بہت بڑی تعداد میں ایک گھر کے آس پاس آباد تھے۔ میرے گھر میں مسلمانوں سے نفرت کی جاتی تھی اور اسلامی کلچر کو سخت ناپسند کیا جاتا تھا۔ مقامی ٹیلی ویژن سے ہر جمعرات کو مسلمانوں کے لیے اسلامی پروگرام نشر ہوتا تھا تو فوراً ٹیلی ویژن بند کر دیا جاتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے ایک کیتھولک اسکول میں داخلہ کرایا، جہاں میری دوسری بہنیں بھی پڑھتی تھیں۔ تاہم ابتدائی عمر ہی سے میری دوستی عیسائی لڑکوں کے بجائے مسلمان لڑکوں سے زیادہ رہی۔ بچپن کی زندگی میں جو منفی عکس اپنے خاندان سے میں نے قبول کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ایک انتہائی شریر اور تنگ کرنے والا بچہ سمجھا جانے لگا۔ گھر میں ہونے والی ہر ٹوٹ پھوٹ اور خرابی کا ذمہ دار مجھے تصور کیا جاتا، خواہ میں نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا اور گھر کے ماحول سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ گھر سے توجہ نہ ملنے کی بنا پر میرا تعلیمی ریکارڈ انگریزی زبان کے علاوہ کسی اور میں اچھا نہیں تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے مذہبی عقائد یعنی عیسائیت کے بارے میں جو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہونے شروع ہوئے، ان کا جواب گھر میں کوئی بھی مجھے دینے کو تیار نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے سوالات کو کبھی سنجیدگی سے لیا بھی نہیں گیا۔ مجبور ہو کر ان سوالوں کا جواب کتابوں میں تلاش کرنے لگا، دوستوں سے اس موضوعات پر بحث کرنے لگا جو زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت کے بارے میں منفی تاثر میرے ذہن میں جکڑ پکڑتا چلا گیا۔ میرے مسلمان دوستوں کے پاس میرے ہر اعتراض کا جواب موجود تھا، جو دل میں تیر کی طرح جا کر لگتا تھا، لیکن عیسائیت کے بارے میں ان کے سوالات کا میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسائیت اور اسلام دونوں مذاہب کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے لگا۔ اگرچہ عیسائی ہونے کے ناطے مجھے مسلمانوں سے دور ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے ان مسلمان دوستوں کا اخلاص اور محبت ایسی تھی کہ جو مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچے رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو، اور نہ انہوں نے کبھی میرے مذہب کا مذاق اڑایا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبر مانتے تھے بلکہ اتنا ہی احترام اور عزت دیتے تھے جتنی میں خود دیتا تھا۔ جب میرا کالج میں داخلہ ہوا تو اتفاق سے وہاں بھی مسلمان طلباء کافی تعداد میں موجود تھے۔ آہستہ آہستہ میں ان کی مذہبی سرگرمیوں میں بھی شامل ہونے لگا۔ گھر سے دور اور اپنے سگے رشتہ داروں کی بے الطافی بھی مجھے سخت جذباتی صدمے کا سبب بنی اور میں غیروں میں محبت تلاش کرنے پر مجبور تھا۔ اس دوران سچ کی تلاش کا عمل بھی جاری تھا کہ میں ایک انتہائی عجیب و غریب روحانی تجربے سے دوچار ہوا۔ ایک صبح، جس کی صحیح تاریخ مجھے یاد نہیں، لیکن سال یقیناً 1993 عیسوی تھا، میں نیند سے اچانک بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے اٹھا، اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھوئے اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک اسی وقت قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اگرچہ میں اذان کی یہ آواز روز ہی سنا کرتا تھا، لیکن آج اذان کا ایک ایک لفظ میرے کانوں سے میرے جسم میں اترتا گیا۔ سرشاری اور جذبات کی یہ کیفیت میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں اس سرشاری کو کبھی کوئی نام نہ دے سکا، لیکن اس کی شدت کو، اس کے لمس کو میرا رواں محسوس کر رہا تھا۔ اذان نہ جانے کس وقت ختم ہوئی مجھے خبر نہ ہوئی، لیکن یہ اذان سرشاری اور جذبات کی ایسی جوت میرے احساسات میں جگا گئی کہ میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اگرچہ میں نے زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کیا، لیکن اپنے ایمان اور یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے میں نے ایک مسلمان دوست سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دی اور بڑے تحمل سے میرے ہر سوال کا جواب دیا۔
میرے اس روحانی انقلاب میں سب سے بڑی رکاوٹ میری ماں بن رہی تھی۔ میرا اس سے ماں بیٹے کا جو نازک رشتہ تھا وہ بار بار ایک دیوار بن کر میرے اور اسلام کے درمیان آ جاتا تھا۔ ماں اور اسلام میں سے کسی ایک کا انتخاب میری زندگی کا مشکل ترین امتحان تھا۔ بار بار میرا ایمان ڈگمگانے لگتا۔ درست فیصلے تک پہنچنے میں مجھے کئی ماہ کا عرصہ لگا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور میں نے اسلام کی خاطر اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیا۔ 1994 عیسوی کے شروع میں نے مسجد میں نماز مغرب کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک انتہائی جذباتی اعلان تھا۔ میرے ٹیچر اور میرے ساتھی طلباء مجھ سے چمٹ گئے اور اس طرح ٹوٹ کر محبت کا اظہار کرنے لگے کہ میں رو دیا۔ جب میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک مرتبہ پھر میرے خاندان میری سخت مخالفت کی۔ اپنے خاندان کی نظر میں تو میں کافر ہو چکا تھا اور یہاں کوئی نہیں تھا جو میری شادی کی تجویز لے کر لڑکی والوں کے پاس جاتا۔ تاہم میرے مسلمان دوست پھر کام آئے۔ میری شادی بے حد سادگی اور خاموشی سے انجام پائی۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو بدقسمتی سے میں اسے دیکھنے کے لیے نہ جا سکا۔ مرتے دم تک اس کی خواہش یہی رہی کہ اس کا بیٹا کسی طرح پرانے عقیدے پر لوٹ آئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو حق کو پالے اور پھر اسے گم کر دے تو اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔